अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। पॉपुलर कंपनी है जो कि बिजली के पाइप भी बनाती है, पानी के पाइप भी बनाती है, सीवरेज के पाइप भी बनाती है। मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया था। और तकरीबन 40-45 सालों से ये पाकिस्तान के अंदर काम करें और बड़ा एक्सटेंसिव इनका नाम है। तो इनके ये प्रोडक्ट लाइन है PPRC पाइप्स एंड फिटिंग्स की। PPR के पाइप हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में और कमर्शियल बिल्डिंग में। हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइप्स भी इन्हें कहते हैं। इन्हें प्लम्बिंग कंड्यूट्स भी कहते हैं, इन्हें वाटर कंड्यूट्स भी कहते हैं। इन्हें आप कह लें कि घरों के अंदर जो गर्म और ठंडा पानी आता है और पूरी पाइपलाइन सप्लाई होती है, वाटर सप्लाई होती है, वो इन पाइप्स के थ्रू जो है वो की जाती है। पॉपुलर कंपनी के ये पाइप हैं। इस वक्त हमारे पास जो सैम्पल्स अवेलेबल हैं वो PN20 के हैं और PN16 के हैं। इनको इंशाल्लाह अभी आगे जाकर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि PPR स्टैंड्स फॉर व्हाट। देखें, PPR का मतलब, PPR की जो नोमेनक्लेचर है ये इट स्टैंड्स फॉर पॉली प्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर। थोड़ा सा मुश्किल नाम है लेकिन मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो बेसिकली इनके केमिकल कंपोजिशन जिन चीज़ों से ये बने होते हैं ये इसमें नाम मेंशन्ड है। एक पॉलीप्रोपिलीन रैंडम एक हमारा कह लें कि रॉ मटेरियल होता है। उसको हम तकरीबन 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करते हैं, उसे मोल्ड करते हैं और इस तरह का जो पाइप है ये बनता है। ये जो पाइप है इसका जो रॉ मटेरियल है वो फूड ग्रेड क्वालिटी का है। इसका मतलब ये है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, FDA उससे अप्रूव्ड है। यानी इसमें से जो भी लिक्विड पास करेगा या जो भी इसमें से पानी पास करेगा तो उसको हम पी सकते हैं। यानी इस पाइप के लवाजमात उस पानी में शामिल नहीं होते। ये फूड ग्रेड का हमारे पास जो मटेरियल है ये हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको अपने वाटर सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको अपने हीटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको जो कंप्रेस्ड सिलेंडर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वेरियम्स जो होते हैं, जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े फ़िशिंग टैंक्स, फ़िशिंग पॉन्ड्स हैं, उनमें इन पाइपों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके और भी वेरियस यूजेस हैं। पानी को फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड पे पहुंचाना हो तो हम इन पाइपों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट जो इस पाइप का इस्तेमाल करने का है वो ये है कि ये लो मेंटेनेंस है, लो थर्मल कंडक्टिविटी है। इसके अलावा ये हाई टेम्परेचर के रेजिस्टेंट हैं। दूसरी सबसे बड़ा इनका जो बेनिफिट है वो इस पे मेंशन भी है कि -5 डिग्री से 90 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो इस पाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी फ़ायदा मंद चीज़ है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले हम GI के पाइप यूज़ करते थे और वक्त के साथ साथ वो जंग खा जाते थे, प्रेशर ड्रॉप हो जाते थे, पाइप लीक कर जाते थे, लीकेज बहुत ज़्यादा आती थी और वो पाइपलाइन आपको पता है कंसील्ड भी नहीं होती थी, हमें बाहर दीवारों के बाहर जो है वो करनी पड़ती थी। तो इस पाइप के आने के बाद ऑल टुगेदर वो गेम ही चेंज हो गई है। ना ही इन पे वाटर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है और जैसा मैंने बताया कि लो मेंटेनेंस है। इनका इंटरनल सरफेस भी स्मॉल है जिसके थ्रू ज़्यादा प्रेशर दूर तक डिलीवर हो सकता है। और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 50 ईयर्स की है। यानी ये जो मटेरियल है यूरोपियंस ने जो रिसर्च की है इसका जो लाइफ स्पैन है वो 50 ईयर्स है। जबकि जो GI के पाइप हम अपने घरों में यूज़ करते थे वो 10 से 15 साल उनका लाइफ स्पैन होता था। वो जंग खा जाते थे, वो पाइप लाइनें चेंज करनी पड़ती थी। नीचे टूटी खुली है तो ऊपर शावर नहीं चल रहा, 2 टूटियाँ खुली हैं तो तीसरी टूटी में पानी नहीं आ रहा। इस तरह के मसले जो थे वो थे। फिर कहीं पे कोई टक पड़ गया, बेंड हो गया, ना लचक थी और मतलब पूरा आपका वाटर सप्लाई लाइन सिस्टम तबाह हो जाती थी। लेकिन इन पाइप्स के आने के बाद ऑल टुगेदर जो एक कह लें कि पाइपिंग सिस्टम है दुनिया का वो बिल्कुल चेंज होके रह गया। ये तो थी थोड़ी जनरल बातें। अब थोड़ी सी टेक्निकल एंड पे हम आते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये PN25 भी मेंशन्ड है, PN25T मेंशन्ड है, 25mm मेंशन्ड है। ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? देखें, इसकी 2 स्पेसिफिकेशंस हैं। मैं सबसे पहले बताता चलूँ, PN16 और PN20 ये 2 स्पेसिफिकेशन में ये पॉपुलर वालों की तरफ से पाइप अवेलेबल है। अच्छा, जो पाइप मार्केट में अवेलेबल है ना वो PN2 से लेके आप समझें कि PN30 तक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये PN जो है ये क्या चीज़ होती है? देखें, जो PN है ना इट स्टैंड्स फॉर नॉमिनल प्रेशर। PN20 का मतलब ये है कि ये 20 बार का प्रेशर है। इसको समझने का तरीका ये है कि 20 बार जो होता है ना वो तकरीबन
290-300 PSI کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہ جو پائپ ہے یہ 290 PSI تک کا جو پریشر ہے وہ برداشت کر سکتا ہے. 290 PSI یا 20 بار کا پریشر جو ہے وہ یہ پائپ برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ریلیٹیولی اگر ہم اسٹڈی کریں کہ گھروں میں کتنا پریشر ہوتا ہے تو گھروں میں ہمارا بمشکل 1-1.5 بار یا 2 بار ہوگا حد مار کے. 2 بار کتنا بنتا ہے 30 PSI. یعنی 2 بار 1.5 بار کا پریشر گھروں میں ہوتا ہے, 10 سے 11 بار کا پریشر کمرشل بلڈنگز میں جاتا ہے, اور اتنا ہی پریشر تقریباً اوور ہیڈ واٹر ٹینکس میں بھی ہوتا ہے. اور جو ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارا پریشر 20-25 یا 30 بار تک بھی جو ہے نا وہ جا سکتا ہے. بٹ اس کے لیے پھر پائپنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. بٹ پوائنٹ از یہ کہ گھروں میں ہمارا 1-1.5 بار تک کا جو ہے نا وہ پریشر ہوتا ہے, اور یہ پائپ 20 بار تک کا جو پریشر وہ برداشت کر سکتا ہے. یعنی 30 PSI تک کا پریشر گھروں میں ہوتا ہے ہمارے, اور یہ پائپ 290 PSI پاؤنڈز پر اسکوائر انچ تک کا جو پریشر ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں. PN20 جو ہے وہ اس کی تھکنس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کی پریشر کیپیسٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کی پریشر فلو کرانے کی کیپیسٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. جو نیچے لکھا ہوا ہے 32 mm 25 mm یہ ہمارے ڈایامیٹرز ہیں کہ اس پائپ کے ڈایامیٹرز جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اوپر کر کے بھی دکھاؤں گا تو آپ بھی دیکھیں گے کہ اس کے انٹرنل ڈایامیٹر 32 mm ہے اور اس کا بھی انٹرنل ڈایامیٹر 25 mm ہے. اسی طرح PN16 کے بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو انٹرنل 25 mm ہے اور ایکسٹرنل جو یہ والا پائپ ہے 32 mm کا ہے. 25 mm اور 32 mm کے جو یہ پائپ ہیں یہ یوزلی گھروں میں ایکسٹینسولی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. 40 mm والے بھی پائپ ہیں لیکن میں ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ پریشر آپ کا ڈراپ ہو جائے گا اور آپ کی کوئی ہائی رائز بلڈنگ جو ہے وہ تو ہے نہیں. تو گھروں میں آپ 25 mm اور 32 mm مین لائن آپ کی 32 mm کی ہو جائے گی اور انٹرنل لائنز آپ کی 25 mm کی ہو جائیں گی. یہ پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں. PN20 اور PN16 میں جو فرق ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ PN20 کی جو تھکنس ہے وہ قدرے بہتر اور قدرے زیادہ ہے, جبکہ یہاں اس کی تھکنس جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہے. یعنی اگین PN20 اور PN16 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 بار تک کا پریشر برداشت کر سکتا ہے, یہ 20 بار تک کا پریشر برداشت کر سکتا ہے. اس کی تھکنس زیادہ ہے, اس کی تھکنس کم ہے. دونوں کا یہ ڈفرینس ہوتا ہے, اور یہ عام طور پہ کلائنٹ کو یہ باتیں یا عام بندوں کو یہ باتیں مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتی. تو یہ دونوں ڈفرینسز جو ہیں یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے بتا دی ہیں. ہاں اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے ٹیز ہوتی ہیں یعنی ایلبو ہو گئی, ٹی ہو گئی, یعنی ہماری جو کہہ لیں کہ فٹنگز ہوتی ہیں یہ ہماری 25 بار تک کا جو پریشر ہے وہ برداشت کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بینڈز ہوتے ہیں, اور بینڈز میں آ کے جو آپ کا پریشر ہے وہ اس کی جو پریشر انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہاں پہ ہمیں PN25 یا PN30 کا جو ہے نا وہ ہمیں کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اس پائپ کو منگانے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ٹاپ آف دا لائن, ٹاپ آف دا کوالٹی اور اوریجنل پائپس جو ہیں وہ ہم آپ کے گھروں پہ اور پروجیکٹس پہ ہماری ٹیم آپ کو پہنچا کے دے گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کی, ہماری یہ ساری نومنکلیچر جو ہیں وہ ڈسکس ہو گئی ہیں. یہ ایلبو ہوتی ہے, یہ ٹی ہوتی ہے, یہ ساکٹ ہوتی ہے جس میں دونوں طرف سے پائپ لگتا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ایک رہ گئی وہ یہ ہے اس کے اسٹینڈرڈس. DIN 8077-8078. یہ DIN اسٹینڈس فار ڈچ نومینل. یہ اس کو آپ اس طرح پڑھ لیں کہ ڈچ نارمن اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی یہ جرمن اسٹینڈرڈز ہیں, اور یہ ہمارے پائپ کے اسٹینڈرڈز ہیں, یعنی یہ اس پائپ کے اسٹینڈرڈز ہیں. اور جو DIN 16962 اگین یہ بھی جرمن اسٹینڈرڈز ہیں. یہ ان ساکٹس کو گورن کرتے ہیں کہ ان ساکٹس میں ہم بینڈ کتنا ڈال سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھی 90 ڈگری ہے, یہ بھی 90 ڈگری ہے, اور یہ بھی سیدھا ہے. کچھ ان بینڈس کو ہم نے کس طرح بنانا ہے, ان کی مینوفیکچرنگ کس طرح ہوگی, ان کو کہاں کہاں پہ یوز کرنا ہے, کتنے ٹمپریچر تک ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں یہ والے گورن کرتے ہیں. یہ 15 سے 20 پیجز کے تقریباً یہ اسٹینڈرڈ ہے. اس طرح EN ISO 158743 میں ان کی بھی ساتھ تصویر بھی لگاؤں گا. یہ انگلش میں ہے. ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن, آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہوگا. اس کا لیٹسٹ ایڈیشن 2013 میں آیا تھا, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پائپس آپ نے کس طرح بنانے ہیں, پائپس کس طرح مٹیریل کے بنیں گے, میکسیمم ٹمپریچر میکسیمم پریشر یہ کتنا لے سکتے ہیں. اس اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی ان پائپس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے.
ISO 2013 میں لیٹسٹ ایڈیشن آیا ہوا ہے, اور DIN کا جو سب سے پہلا ایڈیشن ہے وہ 1996 میں آیا تھا, یعنی گورو نے 1996 میں ہی یہ اسٹینڈرڈائز چیزیں جو ہیں PPRC کی بنا دی تھیں. اور ایک دھماکہ خیز چیز میں اور بتاؤں گا اس ویڈیو کے اینڈ پہ, اور وہ بھی سن کے آپ بڑے حیران ہوں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی پڑے گی. تو خیر PPR کا بھی آپ کو مطلب پتہ چل گیا. یہ سارے اسٹینڈرڈز جو یہاں پہ مینشنڈ ہیں, اس کے ساتھ میں ان کی تصویریں بھی ساتھ ساتھ لگاؤں گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مینوفیکچرنگ کس طرح کرنی ہے, یوز کس طرح کرنا ہے, اور سب سے آخری چیز کہ ان کو ہم نے انسٹال کس طرح کرنا ہے, آپس میں جوائنٹ کس طرح دینا ہے. دیکھیں جوائنٹ دینے کے لیے جو ہم ہیں وہ فیوژن ٹول ایک آتا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں میل اور فیمیل جو ہے وہ آپس میں جو ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں. تقریباً 250 ڈگری تک آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہے, اور ہیٹ کرنے کے پراپر پروٹوکولز ہیں. اگر آپ اس ہیٹنگ کو پراپرلی فالو نہیں کریں گے تو آپ بہت نقصان اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو پائپ ہے نا, ان پائپ میں اٹ سیلف تو کوئی لیکیج نہیں ہو سکتی انٹل انلیس اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ نہ ہو. اب یہ پائپ ہے نا میرے سامنے, تقریباً 1 فٹ کی یہ لینتھ ہے, اس میں اٹ سیلف کوئی لیکیج نہیں ہے. اس میں لیکیج اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی ذمہ دار ہے, یہ پاپولر جو کمپنی ہے یہ ذمہ دار ہے. بٹ اگر اس پائپ کو جب ہم جوائنٹ کریں گے اس کے ساتھ, تو اس جوائنٹنگ کے دوران اگر ہمارے پلمبر نے کام ٹھیک نہیں کیا, اس نے اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کی ہیٹنگ نہیں کی, جب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے منٹ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے, کتنے منٹ آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے, اور پھر کتنے منٹ آپ نے اس کو کول کرنا ہے, یہ اسٹینڈرڈس کو جب تک آپ کا پلمبر فالو نہیں کرے گا تو آپ کی لیکیج ہو سکتی ہے. اور لیکیج 100% یا 90% آف دا ٹائم آپ کے جوائنٹ سے ہوتی ہے, اس لینتھ سے نہیں ہوتی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ میں نے بات کی ہے. میں یہ ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ دکھاتا بھی رہوں گا, آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ اتنے منٹ تک آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے, گرم کرنا ہے, اور پھر اس کو کول ڈاؤن کر کے پھر آپ نے یہ جو پائپ ہے یہ اپنا جو ہے وہ لگانا ہے. تو ابھی تو اس کے اوپر ہم نے کوئی ٹیسٹنگ پرفارم نہیں کی, بہت جلد ہم ٹیسٹنگ پرفارم کریں گے. اور جو میں ایک بڑی دھماکہ خیز بات کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ بہت جلد یہ پائپس ریپلیس ہونے والے ہیں. ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, وہ انڈیا میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے, اور مجھے بھی امید ہے کہ اگلے آنے والے 5 سالوں میں وہ بھی پاکستان میں آ جائے گی. وہ کون سے پائپ ہیں؟ وہ PVC پائپس ہوں گے جو ان PPRC پائپ کو ریپلیس کر دیں گے. یہ اولڈ ٹیکنالوجی ہو چکی ہے, یہ پرانی ٹیکنالوجی ہو چکی ہے. اس کا فیلئر صرف اس وجہ سے تھا کہ اس کی جوائنٹ لگاتے ہوئے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹمپریچر اگر پورا نہیں ہے, 250 سے 260 ڈگری ٹمپریچر ہونا چاہیے, اور اتنے منٹ آپ کو لگا کے رکھنا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں لگا کے رکھتے تو آپ جو ہے وہ فیلئر ہو جاتا ہے, لیکیجز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. بہرحال ابھی پاکستان میں یہ مٹیریل اویلیبل ہے, اور آپ پاپولر کے پائپ لاہور اسلام آباد میں اگر منگانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا. یہ فرسٹ امپریشن تھا, اس کا ڈیٹیلڈ ریویو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پہ آنے والا ہے. ہم اس کو بینڈ کر کے دیکھیں گے, اس پہ ٹمپریچر اپلائی کر کے دیکھیں گے, اس میں پتھر مار کے دیکھیں گے, اور مختلف قسم کے بڑے ایکسائٹڈ قسم کے ہم ٹیسٹ اس پہ پرفارم کریں گے. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا.